بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین، روزے کب رکھے کب نہ رکھے، آئے ہم قرآن مقدس سے ہی اس کو جو ہے تو سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کا حکم کب رکھنے اور کب نہ رکھنے کا دیا ہے۔ تو قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 184 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاما معدودات۔ اللہ فرماتا ہے یہ گنتی کے چند دن ہیں، یہ گنتی کے، ظاہر سی بات ہے 11 مہینے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور رمضان کے مہینے میں بھی نا شام میں ہم کھاتے ہی ہیں، شام میں کھا پی لیتے ہیں، صرف روزانہ جو ہے تو صبح یعنی کہ دن کے وقت جو ہے بھوکا پیاسا رہنا ہے، بھوکا پیاسا یعنی روزے سے رہنا ہے، شام میں تو کھا پی سکتے ہیں ہم لوگ۔ تو اللہ فرماتا ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں۔ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اللہ فرماتا ہے لیکن گنتی کے دن میں بھی تو جو تم میں بیمار ہو نا، جو تم میں بیمار ہو، جس کو بیماری ہو یا وہ سفر کرنا چاہتا ہوں، ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اتنے روزے وہ اور دنوں میں رکھ لے۔ رمضان کا مہینہ جانے کے بعد پھر وہ اتنے روزوں کی جو ہے تو قضا جو ہے تو اور دنوں میں کر لے، ہے نا۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ۔ اللہ فرماتا ہے اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اور اگر تم جانو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کہتے ہیں فرض روزے گنتی کے دن ہیں، یعنی صرف رمضان کا ایک مہینہ ہے جو 29 دن کا ہوگا یا 30 دن کا ہوگا، لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ ذہن میں رکھو کہ جس رب تبارک و تعالی نے تمہیں کھلایا پلایا 11 مہینے ہیں، اگر وہ ایک ماہ صرف دن کے وقت کھانے پینے سے منع فرما دے اور اس فاقے میں بھی تمہارے جسم اور روح ظاہر و باطن دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو تو ضرور اس کی اطاعت کر لینا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ فمن کان منکم مریضا، تو تم میں سے جو بیمار ہو کوئی، اب کوئی بھی بیمار ہو، خصوصیت کے ساتھ یہ جو مسئلہ آیت کریمہ جو ہے نا تو خواتین اسلام کے لیے ہے کہ وہ ہر مہینے میں کچھ دن مخصوص ایام سے گزرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا چونکہ ان دنوں میں ان کو روزہ نماز وغیرہ کچھ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر وہ جو ہے تو حیض و نفاس والی عورتوں کو روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، تو بعد میں قضا کرے گی۔ اس کے علاوہ بھی چند افراد ہیں جنہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، آیت میں بطور خاص بیمار اور مسافر کو رخصت دی گئی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ سفر سے مراد 3 دن کی مسافت یعنی 57.5 میل یعنی 92 کلومیٹر، اس سے کم کا سفر ہو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے نا۔ 92 کلومیٹر اگر وہ چلتا ہے، سفر میں جاتا ہے، اور ابھی تو کیسا ہے بھائی وہ گاڑیوں کا سفر ہے، ٹھیک ہے، ابھی تو 100-150 کلومیٹر بھی اگر اے سی گاڑی میں جا کر آتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ ہاں اگر جانے کے بعد وہاں ایسا کام ہو کہ وہاں مطلب بازار میں یا تاجر ہو، تجارت کرتا ہو، تو مال لانے میں جو ہے تو اس کو تھوڑی دقت ہوگی اور دھوپ کا سامنا کرنا پڑے گا، شدت پیاس کی لگ سکتی ہے، تو پھر تو خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت دی ہے۔ لیکن اگر اے سی گاڑی میں جاتا ہے، اے سی گاڑی میں آتا ہے تو وہ تو بے فضلی تبارک و تعالیٰ، ہم نے بھی جو ہے تو دن بھر کا جو ہے تو سفر کیا رمضان کے مہینے میں خاص کر، لیکن اس سے پتہ نہیں چلتا، چونکہ اس دور کے جو سفر ہوتے تھے وہ گھوڑوں پر، کچروں پر اور اونٹ پر ہوا کرتے تھے،
اور پھر کھلے میدان میں چلنا ہے نا، گرمیوں کا موسم، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے تو آپ اگر 3 دن کا ارادہ ہو کہ 3 دن لگ جاتے ہو جانے آنے میں، ویسا تو سفر اگر 14 دن کے ارادے سے بھی جاتا ہے تو مسافر ہی رہے گا، مکمل اگر 15 دن کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر وہ جو جس جگہ پہنچ جائے گا تو پھر وہ مسافر نہیں رہے گا، مقیم رہے گا، اس جگہ پہنچنے کے بعد وہ مقیم ہو جائے گا، حالانکہ وہ اگر 15 دن نہیں رکتا ہو، نیت کر کے 15 دن کی گیا تھا اور 15 دن ہی اس کو کام تھا، لیکن اس کا کام 3 ہی دن میں ہو گیا اور 3 ہی دن میں لوٹ گیا، تو اس جگہ جانے کے بعد وہ مقیم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کہ وہ 14 دن سے اندر اندر مطلب جانے کا ارادہ رکھتا تھا کہ میں 13 دن 12 دن میں واپس آ جاؤں گا، مسافر تھا، لیکن جانے کے بعد 15 دن سے بھی زیادہ ہو گئے، آج نہیں کل کام ہو جائے گا، کل نہیں پرسوں کام ہو جائے گا، اس کے کام کے دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور وقت پتہ نہیں چل رہا، تو اس معاملے میں بھی وہ مسافر رہے گا۔ لہٰذا یہ جو ہے تو مسافر کے بحث میں جو ہے تو بات آئے گی۔ ابھی ہم نے جو سننا ہے وہ یہ ہے کہ روزے جو ہے نا، ہم جو ہے تو مسافر ہو اور بیمار ہو تو نہیں رکھ سکتے، ورنہ ہم روزے رکھیں گے، روزے ہم رکھیں گے۔ کہتے ہیں مریض کو بھی رخصت ہے جبکہ اسے روزہ رکھنے سے مرض کی زیادتی یا ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو تو یہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں ممنوع ایام کے علاوہ اور دنوں میں روزہ رکھ لے۔ البتہ یاد رہے کہ مریض کو محض زیادہ بیماری کے یا ہلاکت کے صرف وہم کی بنا پر روزہ چھوڑ دینا جائز نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ کسی دلیل یا سابقہ تجربہ یا کسی ایسے طبیب کے کہنے سے غالب گمان حاصل ہو جو طبیب ظاہری طور پر فاسق نہ ہو۔ کہتے کہ بھئی کسی نے بھی کہہ دیا صاحب آپ روزہ مت رکھو، آپ کے سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، روزہ مت رکھو، تو ایسا نہیں چلے گا، یہ بہانہ نہیں چلے گا، ہے نا۔ تو اگر واقعی میں ایسی بیماری ہے کہ اگر وہ روزہ رکھ لیتا ہے اور پانی یا کھانے پینے کی وجہ سے جو ہے تو اس کو تکلیف بڑھ سکتی ہیں، تو ایسے عالم میں جو ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ جو ہے تو افطار کر لے، ہے نا، روزہ چھوڑ دے، اور بعد میں جب وہ تندرست ہو جائے تو جو ممنوع دن ہیں، جو دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، اس کے بعد جو ہے تو روزہ رکھ لے۔ یعنی کہ آج ہم کو یہ آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ روزہ بیمار اگر کوئی ہے یا مسافر ہے تو روزہ نہ رکھے، اور اگر جس کو روزہ ہوتا ہی نہیں ہو، وہ ضعیف ہو گیا ہو، اب وہ کبھی روزہ نہیں رکھے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٌ، تو پھر وہ ایک مسکین کا کھانا دے دیا۔ اللہ تعالیٰ سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔